میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ادھر سے آگے ایک سیریز یوٹیوب پر پلے لسٹ کی شکل میں بناؤں گا. وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم مختلف آیتیں اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں یا ایک مسلمان کی زندگی میں یا مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان ہر فرقوں کی جب سالانہ طور پر 365 دنوں کے اندر مختلف مواقع آتے ہیں، مختلف تقریبات، مختلف رسومات آتے ہیں. ہر فرقے کے اپنے اپنے رسومات بنائے ہوئے ہیں اور ہر فرقوں کے اپنے اپنے کچھ نظریات بنائے ہوئے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرقے کے پاس قرآن مجید سے کوئی نہ کوئی آیت ان کے دلیل کے طور پر موجود ہے، جو اپنے فرقے والوں کو اس فرقے کے اندر رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے اور دوسرے فرقوں کے اندر جانے سے روکتا بھی ہے. تو یہ فرقوں کے لیے بڑی کرامت ثابت ہوتی ہے. لیکن ہم انشاءاللہ الرحمن یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کیا واقعی ان سارے فرقوں کے جتنے بھی عقائد و نظریات و رسومات ہیں کیا ان سب کی تائید کرتی ہے جیسا کہ آیتوں کو وہ پیش کرتے ہیں. تو میں یہ بات ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میں علماء کرام سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ آئیے آپ سب بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے اور باقی کتابوں سے بالائے تر ہو کر، باقی کتابوں کو بالائے طاق رکھ کر باقی کتابوں کی جگہ پر قرآن مجید کو حجت مان لیجئے. اور آئیے اس قرآن مجید پر جو کہ ہم سب کا مشترکہ میراث ہے، ہم انسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، بالکل خالی ذہن ہو کر، تعصبات سے بالاتر ہو کر ہم ان آیتوں کو قرآن مجید ہی کی نظر سے، قرآن مجید ہی سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیات جو آیتیں ہم اپنے نظریات کے ڈیفینڈ کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیا وہ نظریات واقعتاً ان نظریات کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا ان نظریات کی تردید کرتا ہے. تو سامعین محترم، اس کے لیے بنیادی ترین اصول کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا؟ وہ یہ کہ اس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق یا اجماع کہہ لیجئے ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا جو بنیادی ترین پرائمری اصول ہے وہ قرآن مجید کو قرآن مجید ہی سے ہم سمجھیں گے. یعنی تفسیر قرآن بالقرآن جو ہے نا سب سے مستند اور قطعی تفسیر ہوتی ہے. اس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے. تو اس میرا بنیادی اصول بھی اور ہم بھی اسی کو اصول بنائیں گے کہ آیتوں کو قرآن مجید ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کے علاوہ ہم دوسرے تیسرے سورس میں نہیں جائیں گے. اس بنیادی اصول کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. یعنی ہم نہ حدیث میں جائیں گے، نہ علماء کی طرف جائیں گے، نہ مفسرین کے اقوال دیکھیں گے، نہ ہی اسرائیلیات کو ترجیح دیں گے اور نہ ہی اجماع قیاس اجتہاد کے اوپر ہم یقین کریں گے، بلکہ قرآن مجید کو قرآن مجید ہی سے سمجھیں گے. اس کے لیے بنیادی اصول کیا ہوگا کہ قرآن مجید ہمارے فرقوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم عموماً آیت کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں چونکہ اس سے ہماری بات بنتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ہمیشہ آیت کے ٹکڑے کی بجائے مکمل آیت پیش کریں گے. سب سے پہلی بات یعنی ایک مکمل آیت ایک مکمل مفہوم پیش کرتا ہے. جب آپ ایک مکمل آیت سے اس کو کاٹ دیں گے تو پھر اس کے اندر جو معنی ہوگا وہ کچھ سے کچھ بن جائے گا. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت دو متضاد باتیں کریں. اور اس کے ساتھ دوسرا اصول یہ ہوگا کہ آیت کے ساتھ ساتھ صرف وہی آیت نہیں بلکہ بنیادی ترین اصول یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی جو مسئلہ جو موضوع زیر بحث ہوگا اسی موضوع کو ہم سیاق و سباق کے پیرائے میں رکھ کر دیکھیں گے کہ آیا سیاق و سباق ہمارے لیے حجت ہوگی. جب سیاق و سباق سے ہمارے لیے کوئی چیز متعین ہو جائے، بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے، پھر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث بھی کیوں نہ آ جائے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. ہم حدیثوں کے بحثوں میں نہیں جائیں گے. حدیثوں کو ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم قرآن کی تشریح توضیح تفسیر حدیثوں سے کرتے ہیں. یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. حدیث کی تشریح توضیح اور حدیث کی جو تفہیم ہے
وہ قرآن کی روشنی میں کیا جائے گا. لہٰذا اصول یہ ہوگا کہ جتنے بھی حدیثیں زیر بحث موضوع سے ریلیٹڈ ہوں گے ان سب کو ہم قرآن کی آیت کے اندر رکھ کر ہم سمجھنے کی، یعنی سیاق و سباق اور یعنی ٹو دی کنٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جو موضوع زیر بحث ہوگا اس موضوع کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ وہی لفظ قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. سامعین محترم، یہ چند بنیادی ترین اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آج کی ہماری اس پہلی نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مسلمان فرقوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر اہل ذکر آیا ہوا ہے، یعنی پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اب اس کی تشریح، توضیح، تفسیر ہمیں تعویل کئی قسم سے نظر آتے ہیں. یعنی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، مختلف کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو چونکہ فرقے بنے ہوئے ہیں، فقہی مسالک ہیں، صوفی منہج ہیں، اور اہل الحدیث ہیں، اہل الرائے ہیں، اہل تشیع ہیں، اور پھر ان کے اندر اپنے اپنے ذیلی فرقے ہیں. پھر سیاسی ذہنیت کے لوگ اپنے حساب سے اس کی ترجیح کرنے لگ پڑتے ہیں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے ان سب میں سے قرآن کے نزدیک قرآن کس بات کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہاں پر زیر بحث لفظ ہے وہ اہل ذکر ہے اور ایک آیت کا ٹکڑا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اب یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ بھی آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہی جملہ قرآن مجید کے اندر 2 سورتوں میں آیا ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہے. اگر ہم اس کی باقی آیت کے ٹکڑے کو بھی ملا لیں تو ایک آیت بنتی ہے. یہ جو ایک آیت ہے وہ سورۃ النحل آیت نمبر 43 میں بھی ذکر ہوا ہے اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں بھی ذکر ہوا ہے. تو جب ہم اس کی مکمل آیت کی تلاوت کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو کافی بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے گا، ہمیں سمجھ آنا لگ پڑ جائے گا. پھر اس آیت کے ساتھ ہم اس سے اگلے پیچھے یعنی وہ کس سیاق و سباق میں بات چلی آ رہی ہے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. پھر ہمارے اوپر یہ بات بالکل روشن کی طرح آیا ہوگا. آپ سب قرآن مجید نکال لیجئے گا، میں نے بھی قرآن نکالا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 43 ہے. مکمل آیت میں پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے آپ سے قبل کچھ مردوں کو رسول کے طور پر بھیجا ہے اور ان کی طرف وہی بھی بھیجتے رہے ہیں، تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. اب یہ مکمل آیت کا ترجمہ ہے یہ. اور اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پر بھی بالکل ایز اٹ از ہو بہو یہی آیت ریپیٹ ہوا ہے، صرف اس آیت کے اندر من کا اضافہ سورہ نحل میں ہے، ادھر نہیں ہے. اب یہ آیت ہو گیا. جب ہم اسی آیت کو تھوڑا سا غور کر کے پڑھیں تو اب اس میں سمجھ گیا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اور ہم نے آپ سے قبل کچھ مردوں کو رسول کے طور پر بھیجا ہے اور ان کی طرف وہی بھی بھیجتے رہے ہیں. 2 جملے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پر خطاب کن سے کیا جا رہا ہے اور مراد کون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین سے بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں آیت کا مطالعہ کرنے سے سمجھ آ رہا ہے کہ کسی سے رسول اللہ بات مخاطب ہو کے بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہاں پر اب جب ہم سیاق و سباق میں اس کو رکھ کے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کفار مشرکین یا معترضین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا نبی بنا کر بھیجے.
اب یہ بنیادی اعتراض ہے، صرف یہی اعتراض نہیں، قرآن مجید کے دیگر مقامات پر اگر ہم آیتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کفار مشرکین نے پیغمبر کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے کئی مقامات پر کئی شبہات و اعتراضات کا انہوں نے اظہار کیا، جن کا جواب قرآن مجید نے کئی مقامات پر دیا، اور یہاں پر بھی اسی تسلسل میں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کفار مشرکین اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی نبی کو، کسی انسان کو، کسی ہم جیسے انسان کو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ اعتراض، اس اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کہ اے مشرکین، اے قریش والو، تمہیں اگر اس پر اعتراض ہے تو جاؤ ذرا جا کے یہود و نصارہ سے، اہل کتاب سے جا کر اس کے بارے میں پتہ کرو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی انبیاء بھیجے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی پہلا نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے، ان سے پہلے بھی ہم نے آدم علیہ السلام تک بے شمار انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، تو تم لوگ جا کے ذرا یہود و نصارہ سے پوچھو، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے اوپر جو جن کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا یا وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھا، بلکہ تمہاری ہی طرح کے انسان تھے، آدم سے نوح تک اور نوح سے ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ و عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے محمد رسول اللہ تک، تمام انبیاء نہ کوئی خواتین تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، بلکہ تم ہی میں سے انسان تھے جو تمہاری طرح اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تھے، تمہاری طرح کھاتے پیتے تھے، تمہاری طرح تکلیف محسوس کرتے تھے، تمہاری طرح احساس اور جذبات رکھنے والا انسان تھے، کیونکہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہوں گے تو وہ تمہارے مسائل کو، تمہارے جذبات و احساسات کے مطابق تمہیں قرآن کی تبیین کرے گا، قرآن کی تشریح و توضیح کرے گا اور تمہاری ہدایت کا سامان کرے گا۔ اعتراض تو اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فرشتہ کیوں نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ تو ہمارے ضروریات کو، ہمارے جذبات و احساسات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن الٹا الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ ضد اور حد درمی کا معاملہ ہے۔ تو سامنے محترم یہ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے، پھر ہمیں یہاں پر قرآن مجید بالکل واضح کر کے جب یہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو تو واضح ہو جائے گا کہ ان پر بھی انبیاء نازل ہوئے تھے انسان کی طرح۔ تو یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو پھر جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو ہر فرقوں کی اپنے اپنے روایتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اہل متصوفین نے، اہل صوفیہ نے یہاں پر اہل ذکر سے مراد ان کے جو مرشدین اور پیران طریقات ہیں ان کو مراد لیا ہے۔ وہ جب اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آؤ تمہارے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ہمارے مرشد حل کریں گے۔ اب آپ خود بتائیں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں، بلکہ خود قرآن میں اسی سورہ نحل کے اگلی آیت میں یہ قرآن غور و فکر کرنے کی طرف زور دے رہا ہے۔ اگلی آیت میں 44ویں آیت میں کہا کہ بالبینات زبر، اور آگے اسی کا تسلسل ہے، سیاق و سباق ہے، ایک آیت سے بات واضح نہیں ہوتی، اگلی آیت میں بات کر رہا ہے کہ بالبینات زبر، جنہیں معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی پیغمبر کی ذات سے پہلے بھی انبیاء کے اوپر ہم نے ان کو بھی معجزات عطا کیے ہیں اور ان کے اوپر بھی ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، اور وہ اپنے اس کتابوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے تھے۔ تو یہ بھی بالکل اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ وہ چیزیں واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ، اور شاید یہ لوگ غور و فکر کریں، یتفکرون، اور اوپر لا تعلمون، یعنی سوچنے، غور و فکر، تدبر، تفکر، تعقل کی قرآن مجید دعوت دے رہا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں فرقہ واریت اور تعصب کے ذہنیت کی وجہ سے ہم قرآن مجید کی اس آیت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی سیدھی سادی سی بات ہے، ایک عام سا عربی نہ پڑھنے والا عام سا بندہ بھی جو تھوڑا سا بھی شبہت رکھتا ہو، وہ ترجمے کے اندر تھوڑی بہت غور و فکر کے بعد اس کو بخوبی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ پھر علماء اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیونکہ علماء
دین کا نمائندہ نہیں ہوتا، علماء فرقوں کے نمائندے ہوتے ہیں، فرقوں کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے جن کی ان کو پیمنٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ثمناً قلیلا، کم چھوٹی سی قیمت پر قرآن کی تعویلات کر کے قرآن کو بیچ دیتے ہیں، یا انہوں نے کبھی قرآن مجید کے اندر اس طرح غور و فکر ہی نہیں کیا جس طرح قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا سورہ انبیاء میں بالکل اسی تسلسل میں اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں سورہ انبیاء کے 7ویں آیت میں آپ پڑھیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان نبیوں کے ایسا جسم قرار نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کھاتے پیتے تمہاری طرح انسان تھے، اور وہ سب بھی فوت ہو گئے ہیں، اور پیغمبر کی ذات نے بھی فوت ہونا ہے۔ تو یہ بالکل واشگاف ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ اہل ذکر ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے اہل تشیع برادری کے ہاں خواہ وہ امام اثنا عشری ہوں، اسماعیلیہ ہوں، یا ہماری نوربخشی برادری کے علماء ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔ یعنی آپ تھوڑا غور کیجئے سامنے محترم، یہاں سے تک ہی نہیں بنتا کہ آپ یہاں پر کسی اور کو فٹ کریں، اور یہ آیت کسی کی فضیلت میں کسی کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا کہ آپ اس کو کسی کی شان و فضیلت میں بیان کرنے کے لیے پیش کریں، بلکہ یہ ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو واضح کرنے کے بعد ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اصلاً یہ چیز ہے، لیکن عمومی طور پر بھی جب ہم ادھر سے اجتہاد کر کے یا قیاس کر کے ہم یہ اپنی اجتہادی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اہل کتاب سے پوچھنے کی بات کی گئی ہے، تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی ہر فیلڈ کے اندر جو جن کی تخصص ہوتی ہے، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو انہی ایکسپرٹیز کے پاس جا کے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ یہ بات آپ اصولی طور پر ادھر سے اجتہاد کر کے آپ پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ قرآن کی آیت کو اس طرح پیش کریں کہ ہو بہو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مراد یہ لوگ ہیں، یہ ذوات مقدسہ ہیں، تو یہ نہ صرف تعویل تحریف ہے قرآن مجید کے اندر معنوی، بلکہ یہ بہت بڑی جسارت اور گناہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بات نہیں کر رہا، ہم وہ بات اللہ رب العزت سے منسوب کر رہے ہیں، اور یہ بدترین گناہ ہے۔ تو سامعین محترم، آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر ہم سیاق و سباق کے روشنی میں ہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ خدا را خود قرآن مجید کو سامنے کھول کے اس طرح مطالعہ کیجیے گا، اور اپنے فرقوں کے علماء سے سوال کیجیے گا، تو آپ کے اوپر چیزیں واضح ہو جائے گی۔